اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی جن کا نام حضرت لقمان ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام پر قرآن کریم کی 31ویں سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے فرزند، برائی کی آگ برائی سے نہیں بجھتی۔ جس طرح سے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اسی طرح برائی کی آگ کو اچھائی کے پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ کسی انسان کی موت پر خوش نہ ہونا، مصیبت زدہ شخص سے مذاق نہ کرنا اور اچھائی کو کبھی نہ مت روکنا۔ پیارے بیٹے، تم جس دن سے شکم مادر سے باہر آئے ہو، آہستہ آہستہ دنیا سے دور ہو رہے ہو اور آخرت کے قریب پہنچ رہے ہو، اس لیے تمہیں چاہیے کہ پیش آنے والی چیز کی تیاری کرو۔ تقوی کو تجارت قرار دو گے تو نفع حاصل کرو گے۔ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو تو فوراً صدقہ دو تاکہ تمہاری غلطی کا ازالہ ہو سکے۔ پیارے بیٹے، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ فرصت کی گھڑی اس طرح گزرتی ہے جیسے بال، اس لیے فرصت کے وقت اٹھ کھڑے ہوں۔ فرزند آدم، آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے اور کسی کے بتانے کی نہیں ہے۔ دوست کے اسرار حسین ہوتے ہیں، اسی لیے عاشق کے دل میں قیام کرتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور ذلت یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ خود غذا کھانے سے پہلے اپنے جانور کو چارہ ڈالنا، اگر کھانا کھانے سے پہلے صدقہ دے سکو تو یہ کام بھی ضرور کرنا۔ سواری کے عالم میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور عمل کرتے ہوئے تسبیح الہی کرنا اور تنہائی میں دعا کرنا۔ میرے فرزند، اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کے اموال میں کسی قسم کا طمع نہ رکھنا، اس لیے کہ انبیاء کرام نے یہ اعلیٰ مرتبے طمع کو ترک کر کے حاصل کیے ہیں۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینا، جاہل لوگوں سے مت ملنا ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ عبادت میں دل کی، مجلس میں زبان کی، غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرنا۔ پیارے بیٹے، حکمت اور دانائی مخلص کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اسی لیے دونوں کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ پیارے بیٹے، مصائب میں کبھی مت گھبرانا، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر، اپنے خیال سے زیادہ مضبوط اور اس سے 2 گنا خوبصورت ہوں گے جتنا آپ نے کبھی سوچا ہوگا۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، پر زندگی چلتی رہتی ہے۔ جوانی کے فیصلے جوانی میں بھلے لگتے ہیں۔ جو تجھے تکلیف دے سکتا ہے وہ تجھے خوشیاں بھی دے سکتا ہے۔ جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ خدا نے باقی سب کو رخصت کیا ہے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ ہوں۔ زندگی ایک خوبصورت خواب ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے پورا کرنا چاہیے۔ کاش ہمیں اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ دنیا میں سچی خوشی کا سرچشمہ صرف حسن سیرت ہے۔ جس گناہ کے بعد ندامت نہ ہو، اندیشہ ہے کہ اسلام سے باہر کر دے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو، میزبان کو انتظار میں نہ ڈالو، وقت مقرر پر جلد پہنچا کرو۔ ظالموں کے 3 دستور ہیں: اپنے سے برتر کی نافرمانی کرنا،
کمزور کو دبانا، دوسرے ظالموں کی پشت کر کے ستم ڈھانا۔ جو بندہ گناہ سے پاک ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے، اور جس میں کچھ عیب ہو وہ سخت دل ہو جاتا ہے۔ اگر تم لوگوں پر ظلم کرنے کی قدرت رکھتے ہو تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ خدا کو تم سے انتقام لینے کی زیادہ طاقت ہے۔ میرے فرزند، جو تم نہیں جانتے اس کو اہل علم سے سیکھنے میں مت شرماؤ، اور جو تم جانتے ہو اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ پیارے بیٹے، سختیوں میں باوقار رہنا ہے، تکالیف میں صبر سے کام لینا، آسانی کے دور میں شکر سے کام لینا، نماز کو اللہ کے حضور عاجزی سے ادا کرنا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا، اللہ کے فرمانبردار بندوں کی توہین مت کرنا، اور اللہ کے نافرمان لوگوں کی کبھی عزت مت کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانے میں کبھی شرم نہ کرنا۔ بیٹے، تجھ سے پہلے لوگوں نے اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیے تھے، لیکن آج نہ مال باقی ہے نہ اولاد باقی ہے۔ اپنے آپ کو اس بکرے کی مانند مت بناؤ جس کو ہرے بھرے کھیت میں چھوڑ دیا جائے اور وہ اتنا زیادہ کھائے کہ اس سے اس کی موت واقع ہو جائے۔ تین عورتوں سے ہمیشہ دور رہو، وہ تمہیں کنگال کر دیں گی۔ اول، جھوٹی عورت جو ہمیشہ تمہیں دھوکے میں رکھے گی۔ دوم، بخیل عورت جو اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے تمہارا بہت سا نقصان کر دے گی۔ سوم، بدعمل عورت جو تمہیں ایک نوالے میں بیچ ڈالے گی۔ رات میں آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ کوئی تمہارا دشمن تمہاری بات سن کر تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ کسی کے متعلق خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے۔ دوسروں کی چیزوں پر دل نہ لگائیں۔ دوست اور دشمن دونوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ رہو۔ سختی کے بعد آسانی ہوگی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا مشکلات اور آفات کے وقت کبھی بھی امید سے محروم نہ ہوں۔ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، لیکن سوچ اسے بنا دیتی ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو، دوست سے بھی پوشیدہ رکھنا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست کبھی تمہارا دشمن بن جائے۔ اے فرزند، وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرنا، یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دینا، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی بھی ہمدرد نہ ملے گا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے ہو اسے مستحق کو بتانے میں کبھی بخل نہ کرو۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو یقیناً امیر بدہضمی سے مرے گا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ سو جاؤ، کیونکہ رات کو جاگنے والوں کو صبح فرصت نہیں ملتی۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اپنے آپ کو ایک پل سے گزرنے والے مسافر کی طرح بناؤ جس نے پل سے گزرنا ہے، اور اس پل کی تعمیر سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ اے میرے فرزند، اپنے راز کو چھپانا اور اپنے کردار کی اصلاح کرنا۔ اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دشمن سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کو بھی کبھی عظیم مت سمجھنا، اور کبھی بھی اپنے چھوٹے سے گناہ کو حقیر مت سمجھنا۔ لوگوں پر کبھی ان کی طاقت سے زیادہ وزن نہ رکھنا، اس لیے کہ تم جسے ناقابل برداشت تکلیف دو گے
وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اس صورت میں اکیلے رہ جاؤ گے، تمہارا کوئی بھائی اور دوست تمہاری مدد نہیں کرے گا، بالآخر ذلیل ہو جاؤ گے۔ جو شخص تمہارا کوئی عذر سننا نہیں چاہتا اور تمہارے لیے کسی حق کا قائل نہیں، اس کے سامنے عذر خواہی مت کرنا۔ اگر تم جوانی میں ادب سیکھ لو گے تو جوانی میں فائدہ حاصل کرو گے۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا ہے تو سفید خرگوش کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ مومن درخت خرما لگاتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پھل کانٹے نہ ہو، کانٹے بوتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ ان میں چھوارے لگیں۔ 1000 دوستوں کی دوستی کو ایک شخص کی دعوت کے بدلے نہ خریدو۔ جو بندہ جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود جنت ہوتی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ۔ وقت کی ہمیشہ قدر کرو، یہ بے بہا شے ہے اور انسان ہر وقت خسارے میں ہے، سوائے اس انسان کے جو اپنا وقت نیک کاموں میں صرف کرتا ہے۔ دولت ہونے سے آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔